عظیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی جو ان کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت اچھا پریزنٹ کرتے ہیں، اور اپنی مارکیٹنگ کمپنی کا بھی تعارف کروائیں، اور آپ سے اپنا جو ان کا ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، وہ بھی شیئر کریں۔ میں تھوڑی سی مختصر بات بھی کروں گا تھوڑا گلا خرابی کی وجہ سے، لیکن جو چیزیں میں تھوڑی سی ضروری سمجھتا ہوں اور جو میں نے سیکھی ہیں اپنے سینئر سے، وہ یہاں پہ موجود بھی ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ سے اپنے اس کام کے اندر کسی نہ کسی کو اپنا جو مینٹور رکھا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم نے آگے جانا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے 4 سال پہلے یہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ میں ایک میڈیکل پروفیشن کا آدمی ہوں، اور میں نے میڈیکل کو سکپ کر کے میں نے ریل اسٹیٹ کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اس سے پہلے پچھلے 4 سے 5 سال سے پہلے جو پراپرٹی کا کام سمجھا جاتا تھا وہ روایتی کام سمجھا جاتا تھا، کہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک اکثریت تھی بزرگ حضرات کی، وہ سمجھا جاتا کہ وہی جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں، اور چیز بھی وہی تھی کیونکہ مارکیٹنگ کمپنیز بہت کم تھیں۔ ابھی جو ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں انسٹالمنٹ والے، یہ بھی کم تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے، تو ایک روایتی کام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس چیز کے اندر جدت آئی، ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں، ساتھ ساتھ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا کام آتا گیا، تو ایسے ایسے جو ہے وہ آگے لوگوں کے لیے جو مواقع ہیں وہ اوپن ہوتے گئے۔ تو میں نے بھی جس ٹائم کام سٹارٹ کیا، پہلے میں بھی تھوڑا سا روایتی کام کر رہا تھا پلاٹس والا، لیکن جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے بھی مارکیٹنگ کی جو طرف ہے وہ ضرور جانا چاہیے، تو باقی ہم نے کلائنٹس بنائے، لوگوں کو اچھی جو انفارمیشن دی، اچھا لوگوں کو گائیڈ کیا، اور کوشش یہی کی ہے کہ ہمیشہ ہر بندے کو ہم سچ ضرور بتا دیں۔ آگے فیصلہ کرنا یا نہ کرنا، انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہ اس کا ہے، لیکن آپ کم سے کم اپنے اینڈ سے ضرور کسی کو اچھی انفارمیشن دیں، اچھا مشورہ دیں۔ کل کو آپ کے ایک اچھے مشورے کی وجہ سے کسی کا جو ہے وہ لاکھوں کا جو ہے وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جو ہے وہ برے مشورے کی وجہ سے اس کا لاکھوں کروڑوں کا جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی ہمیشہ سے شکایات رہی ہیں، کلائنٹس کی ہمیشہ سے شکایات رہتی ہیں اپنے ڈیلر کو لے کے، کیونکہ ہر کلائنٹ کی سائیکی، ہر کلائنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ الگ ہے۔ کسی کو انفارمیشن چاہیے، کسی کو ٹائم چاہیے۔ موسٹلی جو ہمارا اوورسیز والا کلائنٹ ہے اس کو ہمارا ٹائم چاہیے، کیونکہ وہاں پہ وہ تھوڑا سا کام کے بعد فری بھی ہوتا ہے، اس کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے جو وہ کم لوگ تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم چیزوں کو گپ شپ کے تھرو جو ہے وہ کور کر سکے، ساری انفارمیشن دے سکے۔ ہمارے ایسے بھی کلائنٹ جو ہے وہ موجود ہیں کہ جن کو ہم نے جو ہے وہ ایک سنگل کلائنٹ کو 2 گھنٹے بھی دیے ہوئے ہیں، آگے ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم نے ان کو جو کور ہے وہ ضرور کیا ہے کال کے اوپر۔ ہر آگے کلائنٹ کا جو پاکستانی لوکل کلائنٹ ہے اس کی اپنی ڈیمانڈ ہے، کچھ کو انفارمیشن چاہیے، کچھ کو جو ہے وہ اچھی چاہیے، پتہ اس کو سب ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو بھی جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی بات بتا رہے ہیں یا بری بات بتا رہے ہیں، تاکہ اس کے بعد وہ اپنے اس اچھے ایک کنسلٹنٹ کا انتخاب کر سکے کہ جس کے اوپر اس کو تھوڑا سا اتنا ٹرسٹ ہو جائے کہ یہ جو میری انویسٹمنٹ ہے وہ آگے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لے کے چل سکتا ہے۔ ہم نے بھی الحمدللہ ہمیشہ سے اپنے کلائنٹس کو ایک اچھی چیز بتائی ہے۔ میں ایک اپنی جو میری سنگل کلائنٹ ہے، میں ان کا ادھر جو وہ ذکر جو ہے وہ تھوڑا سا کر دیتا ہوں۔ میری کلائنٹ ہے پشاور سے، وہ میڈیکل پروفیسر ہیں، تو ان کے ساتھ جس ٹائم میری جو انٹریکشن ہوئی، ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا، تو آج تک میں الحمدللہ پچھلے 2 سال کے اندر 30 سے 35 جو پلاٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اس کی جو بکنگ ہے وہ کروا کے دے چکا ہوں۔ تو درمیان میں ان کا رابطہ دوسرے لوگوں سے بھی ہوا، لوگوں نے ان کو کم ریٹس بھی آفر کیے، یہ کہا کہ اگر وہ آپ کو 1 لاکھ روپے کا پلاٹ دے رہے ہیں تو ہم آپ کو اس سے کم پیسوں میں کروا دیتے ہیں۔ ڈفرینٹ انہوں نے آفر جو ہے وہ کروائیں ہر بندے نے، لیکن کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ سے اچھی ایک تو ان کو سروسز دیں، اچھا ان کو ہمیشہ سے بریف کیا کہ کہاں پہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، کہاں والی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ نقصان دے گی یا ٹائم ٹیکن ہوگی، تو اس اچھے مشوروں کی وجہ سے ہمیشہ انہوں نے جو دوسرے لوگوں کی کم جو آفرز تھیں ان کو انہوں نے ڈینائی کر کے وہ ہمیشہ سے ساتھ چلیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اچھا اپنا کلائنٹ بناتے ہیں، اچھی انفارمیشن دیں گے، اچھا اس کو ٹائم دیں گے، تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کو اپنے سیکٹر میں انٹروڈیوس کروائے گا، اپنی گیدرنگ میں انٹروڈیوس کروائے گا، اور کم سے کم آگے آپ کی مارکیٹنگ وہ ضرور کرے گا کہ میں نے جس بندے سے انویسٹمنٹ جس بندے کے ساتھ کی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ سیونگ کی طرف ہے۔ اگر آپ ایک سنگل بندے کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں تو وہ 10 جگہوں کے اوپر 10 گیدرنگز کے اندر آپ کا نام ضرور مشہور کر دیتا ہے کہ اس بندے سے بچ کے رہنا، یہ جو ہے وہ فراڈی آدمی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے جو انکل ہیں نواز بسرا صاحب، ان کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ جس ٹائم میں کام جو ہے وہ 2019 کے اندر میرا سٹارٹ تھا تھوڑا سا مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ تھوڑا کھا لو لیکن ستھرا کھا لو۔
جب آپ زیادہ پیسے کمانے کی طرف جائیں گے، لالچ کی طرف جائیں گے، تو آپ اپنا کلائنٹ ہمیشہ جو ہے وہ لوز کرتے ہیں. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو جو ہے وہ ڈچ کریں گے، آپ اس کو دھوکہ دیں گے، اس کو پتہ چل جاتا ہے مارکیٹ اوپن ہے، بہت چھوٹی سی مارکیٹ ہے ہماری ریئل اسٹیٹ کی، تو اس کو آج نہیں کل نہیں 3 دن بعد جو ہے وہ ضرور پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں گے، اچھی اس کو سروسز دیں گے، تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لانگ ٹرم چلے گا. پیسے بندہ تھوڑے کما لے، لیکن وہ جب کلائنٹ لانگ ٹرم میں آپ کے ساتھ چلتا ہے، اپنی گیدرنگ سے آپ کو کلائنٹ دیتا ہے، اپنی سرکل سے آپ کو کلائنٹ دیتا ہے، تو آپ بنسبت اس ایک ڈیل کے یہاں پہ جو ہے وہ 10 اچھی جو ہے وہ بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں. باقی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتا ہے. کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ کلائنٹ بنانا ہے اور اپنے کانٹیکٹس بنانے ہیں. اس چیز کا میں تھوڑا سا جو وہ ایڈ کر دیتا ہوں. مارکیٹنگ کمپنیز ابھی جو ہے وہ ایک نیا اگر ٹرینڈ 3-4 سال پہلے سے سٹارٹ ہوئے، اس سے پہلے اگر اس طرح سا کام ہو رہا تھا. یہاں پہ مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو سٹاف رکھا جاتا ہے، تو کچھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اگر میں بات کروں جو 100 میں سے 10% ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی یہ سوچ ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، یا اچھے کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا ہے، یا خود اچھا کام کرنا ہے. باقی 90% میرے خیال سے، میری یہ ذاتی سوچ ہے، باقی سب لوگ اس سے اگر چاہیں تو اختلاف بھی کر سکتے ہیں، سب لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک کلائنٹ آ گیا، ہم نے اس کو جو ہے وہ چھری پھیر دی ہے، اس کا جو ہے وہ پروفٹ کما لی ہے، اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے یا نہ آئے. موسٹلی لوگوں کی ونس ٹائم جو کلائنٹ کی جو کوشش ہوتی ہے، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے بذات خود بھی. اور اگر آپ لوگ آگے جو مارکیٹ میں جب جائیں گے، کام سٹارٹ کریں گے، تو یہ کوشش کریں کہ اپنے اچھے کلائنٹس بنائیں. تھوڑا کھا لیں لیکن ستھرا کھا لیں. وہ تھوڑا کھایا ہوا آپ کو لانگ ٹرم کے اندر بہت زیادہ فائدہ دے گا. اور مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر جس طرح پہلے لوگ کام کرتے تھے ریئل اسٹیٹ کا، وہ آج تک ریئل اسٹیٹ میں کیوں زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہے. ناصر بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، جو ہے وہ 20 سال کا ان کا جو ہے وہ تجربہ ہو گیا. وہ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ شروع سے ایک اچھی چیز بتائی ہے. آج جو لوگ صرف جو ہے وہ پارٹ ٹائم یہاں پہ جاب کرنے کے لیے آتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی، لوگوں کو صرف جو ہے وہ اپنا اگر صرف وہ یہ سوچ رکھ کے آتے ہیں کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ زیادہ ٹائم تک اس مارکیٹ کے اندر نہیں چل سکتے. اگر ہمیں زیادہ ٹائم اس مارکیٹ کے اندر کام کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایسی اپنی سوچ یا اپنی ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی، لوگوں کو اس طریقے سے ڈیلیور کرنا پڑے گا، ایسی سروسز دینی پڑیں گی جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کو مارکیٹ کے اندر ان رکھیں گے. ہمارے کئی ایسے کلائنٹ جو ہے وہ ضرور موجود ہیں کہ ہم نے اگر ان کی صرف ایک سوسائٹی کے اندر انویسٹمنٹ کروائی ہے، اور دوسری کسی سوسائٹی کا ہم اگر کام نہیں بھی کر رہے، اور انہوں نے اس سوسائٹی کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ ہم سے ضرور مشورہ کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پریویس جو لاسٹ ان کی انویسٹمنٹ کروائی ہے، اس سے وہ ہم سے جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں. باقی ہر بندے کی آگے اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ کس نے پیسے کمانے ہیں، کس نے لانگ ٹرم کے لیے مارکیٹ میں کام کرنا ہے. یہ ہر انسان کا کہنے کو میں آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں کر دوں گا، لیکن کل جب آپ لوگوں نے مارکیٹ کے اندر جا کے کام کرنا ہے، یہ آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کس طرف جاتے ہیں. لوگوں کا اعتماد جیتنے کی طرف جاتے ہیں، یا چند جو ہے وہ روپوں کے لیے جو ہے وہ شارٹ ٹائم مارکیٹ میں جو ہے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ ناصر بھائی کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اس اکیڈمی کو لے کے. ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک چیز ہمیشہ سے سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے آگے جائے. یہ ایک ہمیشہ سے چیز رکھی گئی ہے، اور بہت کم لوگ ہمیں ملے ہیں. میرے جو ہے وہ انکل نواز بسرا صاحب ملے ہیں، اسماعیل بھائی ملے ہیں، انہوں نے کبھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہمیں فیل نہیں ہونے دی کہ اگر ہم نے ان کے بعد کام شروع کیا ہے یا ہم ان کے نقش قدم پہ گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بیک فٹ پہ کرنا چاہے. تو یہاں پہ بہت کم جو ہے وہ اچھا مشورہ دینے والے لوگ ملتے ہیں، ساتھ چلنے والے لوگ ملتے ہیں. یہاں پہ تو لوگ پیسہ لینے کے باوجود کسی کو جو ہے وہ سکھانے کو، اس کو جو ہے وہ بتانے کو تیار نہیں ہوتے. تو میری جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں ناصر بھائی کے لیے کہ جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے، اور آپ لوگ جو یہاں پہ سیکھ رہے ہیں جا کے کل جو ہے وہ اگر مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ناصر بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، یا مارکیٹ میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایک الگ پہچان ہو، میری اپنی شناخت ہو مارکیٹ کے اندر. آپ لوگ جاتے ہیں اچھا کام کریں، اور کوشش یہ کریں کہ میکسیمم لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد جیتیں. باقی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دیں. جب وہ آپ کی سروسز سے چھوڑ کے کسی ایسے فراڈی آدمی کے ہاتھ جا کے لگے گا، پھر اس کو آپ لوگوں کی قدر جو ہے وہ ضرور ہوگی. لیکن اپنے اینڈ سے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندے کو بہترین سے اپنی جو بہتر سے بہتر جو ہے وہ بندہ سروسز دے. تو اسی کے ساتھ جو میں اختتام کرتا ہوں. بہت شکریہ.